الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنطقه بفصيح اللسان وزينه بعلم الشريعة والعرفان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن وختمه ثم دعا أمن على دعائه 4,000 ملك. صدقت يا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. محبت سے ایک مرتبہ مل کے پڑھ لے الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں انشاءاللہ صرف 2 روایتیں، ایک جو میں نے تلاوت کی ہے اور اس کے علاوہ ایک پڑھ بیان کر کے گفتگو کو ختم کر دوں. لمبا بیان نہیں ہوتا. آپ احباب بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہر سال قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت کرتے ہیں. اور پھر قبلہ ڈاکٹر صاحب، ان پہ اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل ہے. خود بھی حافظ قرآن ہے اور 2 بیٹے بھی حافظ قرآن ہے. یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اور قبلہ استاد محترم آپ کی تشریف فرما ہے، حافظ عبداللہ صاحب، عبد القادر صاحب، اور خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اجاز صدیقی صاحب، خطیب جامع مسجد البلال، آپ کی تشریف فرما ہے. قبلہ پیر صاحب نے حکم فرمایا الامر فوق الادب کے تحت صرف 10 منٹ کے اندر گفتگو کی بساط کو لپیٹوں گا. سامنے جی واقعات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک تو مقاصد تو انہوں نے بیان فرما دی ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد جو قرآن کا ہے نا، وہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور جب ہم سمجھیں گے، جس طرح ایک میسج آتا ہے نا موبائل کے اندر، اگر بندہ انگلش نہیں پڑھا ہوا، وہ کسی دوست کے پاس یا رشتہ دار کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کیا ہے، پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے. اسی طرح قرآن مجید اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور یہ نازل فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک انسان کی رہنمائی کرنے والا ہے. لیکن کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہر ملک کے پاس آپ دیکھیں نا فوج موجود ہے، 6,17,000 فوجی پاکستانی ایران کے پاس ہے، اردن کے پاس ہے، شام کے پاس ہے، ترکی کے پاس، ہر ملک کے پاس ہے. لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ پہلے 313 تھے جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کے اوپر عمل کر کے بتایا، اور پھر جب وہ تقریباً 950 کے مقابلے میں نکلے، یا 1,000 روایت میں بھی آتا ہے، ان کے مقابلے میں آئے، رسول کائنات نے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اپنے فرشتوں کو شامل فرما دیا. آگے فرشتوں کا کام تلوار اٹھانا نہیں ہے، فرشتوں کا کام گھوڑوں پر بیٹھنا نہیں ہے، لیکن جب عمل کرنے والے ہوں تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. آج دیکھیں نا فلسطین کے 5,000 سے زیادہ بچوں کو انہوں نے ختم کر دیا. سکولوں کے اوپر حملے، اسپتالوں کے اوپر حملے. ایک بھی
مسلمان حکمران ایسا نہیں ہے جس نے حق کا علم بلند کیا ہو، سارے مسلمان حکمرانوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہو اور ان فلسطینیوں کی مدد کے لیے نکلا ہو، آواز بلند کی ہو۔ آج خوف آتا ہے یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے معصوم جو فلسطینی بچے ہیں ان کا ہاتھ ہو اور ہم سب کے گریبان ہو۔ دیکھیں نا، وہ جب دعا کرتے ہوں گے تو زمین کانپتی ہو، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کسی مسلمان حکمران نے ان کی طرف اس طرح توجہ نہیں کی جس طرح حق تھا۔ آئیں اس رمضان المبارک کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور پوری امت مسلمان کے جتنے بھی حکمران ہیں اللہ ان کو باغیرت بنائے اور ان کو عقل و شعور عطا فرمائے تاکہ وہ اس مشکل میں کسی نہ کسی مسلمان کی مدد کر سکے۔ اب ان کی تو خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اب جو حدیث میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وختمہ، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی تکمیل کرتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ثم دعا، پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا متمنی ہوتا ہے، ملتجی ہوتا ہے، فرمایا امن علی دعائہ فرمایا اس کی دعا پر آمین کہنے والے صرف اس کے مقتدی نہیں ہوتے ہیں، محلے والے نہیں ہوتے ہیں، اس کے علاقے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ 4000 فرشتے اب جس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، پھر وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آخری بات، کیونکہ اب وقت زیادہ نہیں ہے، جتنی کم گفتگو ہو بندہ اتنی خوشی سے سنتا ہے، اور ظاہر مقصد ہے اگر ایک بات بھی بندے کو سمجھ آ جائے تو وہی کافی ہوتی ہے۔ جس طرح یہ آگے فرما رہے تھے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہے قرآن کی۔ آج تک دیکھیں نا، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، آپ بھی دیکھیں 50 سال کے قریب میری عمر ہو گئی، آپ کی بھی عمر الحمدللہ کافی ہے۔ آج تک کئی ہمارے دوست رشتہ دار بھائی ایسے ہیں کہ جن کو ہم سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا معنی بھی نہیں پتا ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، بلکہ یہاں تک کہ ہمارا تلفظ بھی ٹھیک نہیں، اور کبھی آپ نے کوشش نہیں کی ہے کہ ہم اپنے استادوں کے پاس آ جائیں اور بیٹھ کر ان کو جو قرآن ہمیں یاد ہے کم از کم وہی سنا دیں، تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ درست ہو جائے۔ نماز کے اندر غلطی ہے، کلمے کے اندر غلطی ہے، نماز جنازہ کے اندر ہے تو وہ ہماری درست ہو جائے، لیکن کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بس دنیا میں آئے ہیں، بس اسی طرح ہم نے رہنا ہے، اور جب ہماری آنکھیں بند ہوگی ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یہی ہمارے ذہن کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب ایک ہی بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جو سمجھنے والے ہیں نا، چاہے وہ مسلمان ہیں ان کا تو درجہ بلند ہے، لیکن اگر کافر بھی سمجھنے والا ہو نا قرآن، اور پڑھنے والا جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ پھر جمع ہو جاتے ہیں، ان کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ امیر المومنین خلیفہ المسلمین یا غار مصطفیٰ یا مزار مصطفیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ ہجرت کے لیے تیار تھے، وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن جب واپس آپ کو لے کے آیا گیا آپ نے اپنے گھر کے اندر ہی پھر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اب جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے صرف مسلمان نہیں بلکہ مکہ کے کافروں کے گھر والے، ان کے بیوی بچے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر کے قریب جمع ہو جاتے، اور جیوں جیوں ان کی تلاوت کی آواز ان کی سماعتوں کے ساتھ ٹکراتی، ان کے جسم کانپ رہے ہوتے، ان کے آنسو جاری ہو جاتے۔ مکے کے کافروں نے میٹنگ کی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے بیوی بچے تو وہاں جمع ہو جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ابوبکر صدیق کا قرآن پڑھنا ان پہ ایسا اثر کرے کہ مسلمان ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا اس کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دوست کو کہ جنہوں نے پناہ دی تھی آپ کو،
اس کو بلا کے کہا کہ تم پناہ واپس لو یا ان کو منع کرو کہ قرآن نہ پڑھا کرے. جب انہوں نے آ کے قرآن سے روکا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، حرم شریف کے اندر لے کر گئے جہاں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، جہاں کافر جمع تھے. وہاں کے اعلان کیا، کہا کہ میں تیری پناہ کو تمہیں واپس لوٹاتا ہوں، میرے لیے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے. ایسے نہیں محبت سے کہتے سبحان. اور پھر قرآن نہیں چھوڑا. اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف قرآن پڑھیں نہ بلکہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں. اور سیدنا عمر بن خطاب کے پاس ایک بندہ آیا، کہا جناب تنگ دستی بڑی ہے، برکت کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اللہ کرم فرما دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ہفتے کے روز جامع مسجد جامع مصطفیٰ کے اندر ختم قرآن ہے، انشاءاللہ وہاں آپ تشریف لائیں. اللہ سب کو